مرکزی جمعیت اہل حدیث یہ جتنا بھی سیاسی شعور ہے جو اس وقت جماعت میں ہے، اور جتنے بھی آپ سرکردہ جماعت کے اندر جن لوگوں کے اندر تحریک ہے ان کے اندر جھانکیں گے تو ایک ان کے اندر جو جنریٹر نظر آئے گا نا، وہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں کا ہے، اور انہی کی وجہ سے ایک بیداری اور ایک شعور اور ایک تحریک، یہ سب کچھ یعنی اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آج کے اس سلسلہ پروگرام کے صدر بھی ہیں اور سیاسی امور کمیٹی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے چیئرمین بھی ہیں۔ میں درخواست کروں گا علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب سے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب کے برس ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے، پھولوں کی تقسیم کریں گے، کانٹوں کی تقسیم کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح ہم سب کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ یہ مملکت خدا داد، جس کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے جانتے ہیں، اس کو مارد وجود میں آئے ہوئے لگ بھگ 75-76 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، اور یہ وطن ہم نے حاصل کیا تو اس وقت یہ نعرہ لگایا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والی اس ریاست میں ہم نے مختلف ادوار کو دیکھا، اپنے اسلاف کی داستانوں کو سنا۔ مجھے علامہ شہید کے وہ تاریخی الفاظ یاد آ گئے کہ آپ ہر آنے والے باطل نظام کو للکارنے والے، اور آج ہمارے اندر جو جرت، جو بہادری، جو ولولہ ہے، وہ اللہ کی توفیق سے شہید ملت کا ہی ہم کو دیا ہوا ہے۔ آپ اپنی تقاریر میں اکثر اس بات کو کہا کرتے تھے کہ اہل حدیث اور باغی یہ دو مترادف لغات ہیں، ہم معنی الفاظ ہیں۔ ہم ہر باطل نظام کے خلاف اعلان بغاوت کو کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اہل حدیث یہ کیپٹلزم کے بھی باغی، سوشلزم کے بھی باغی، یحییٰ کے بھی باغی، ایوب کے بھی باغی، بھٹو کے بھی باغی۔ وفا اگر ہماری کسی کے لیے ہے، یا رب کے قرآن کے لیے ہے، یا کالی کمری والے کے فرمان کے لیے۔ اور ان ادوار کی بات کے بعد کی بات کرتا ہوں۔ ہم نے اپنے ہوش میں مسلم لیگ نون کے دور کو بھی دیکھا، مشرف کے دور کو بھی دیکھا، پیپلز پارٹی کے دور کو بھی دیکھا، اور روشن خیالی کے نام پر بے حیائی کو فروغ دینے والے عمران خان نیازی کے دور کو بھی دیکھا۔ ہم نے اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ کسی کے دور میں آپ کی میری ماں بہن بیٹی کو بیرون ملک چند ٹکوں کے عوض بیچا گیا۔ کبھی ریمنڈ ڈیوس آپ کے اور میرے بھائی کا قتل عام کرتا ہے اور اس کو ہماری حکومتیں ملک سے فرار کراتی ہیں۔ اور کبھی ہم نے دیکھا کہ مدینے کی ریاست کے نام پر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے نعرے کو لگا کر ہمیں کس طرح بے وقوف بنایا گیا کہ وہ مدینہ کی ریاست، اس کا قیام، اس کا وجود آیا کہ جس کے دور حکومت میں ختم نبوت کے نعرے کو لگانے والے، تحریک دفاع صحابہ کو نعرے کو لگانے والے اور ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے، وہ تو ایک طرف، لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ وہ خاتون جس کو چھوٹی عدالتوں سے، بڑی عدالتوں سے توہین رسالت کے مقدمے میں چلان کو کیا گیا، اور تفتیش کی تفتیش نے لکھا، آئیو نے لکھا کہ توہین رسالت جیسے جرم میں
اس کو ملزم ٹھہرایا گیا، چھوٹی عدالت نے اس کو سزا سنائی، بڑی عدالت نے اس کو سزا سنائی، مگر مدینہ کی ریاست کے نام پر وقوع پذیر ہونے والی اس حکومت کے امیر المومنین مغربی میڈیا کو یہ انٹرویو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انشاءاللہ تھوڑا عرصہ نہیں بیتے گا، میں اس ملعونہ آسیہ کو کہ جو انویسٹیگیشن آفیسر کی تفتیش کے مطابق، عدالت کے جج کے فیصلے کے مطابق جو توہین رسالت کی مرتکب تو ہوئی ہے، لیکن میں ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے اس کو ملک سے فرار کروا دوں گا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح مدینے کی ریاست کو نعرے لگانے والوں نے توہین رسالت کی مجرمہ کو ملک سے فرار کروایا۔ اللہ کی قسم، ہم نے ایسے دور کو دیکھا کہ اس سے قبل اسلامی شاعر کا مذاق کسی دور میں نہیں اڑایا گیا۔ یہی مدینہ کی ریاست کے دعوے دار، آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے، بلکہ کراچی شہر کے ایک ملعون نے جب حضرت ابو بکر کی شان میں تنقیص کو کیا تو یہی ریاست مدینہ کے دعوے دار، اس کے ہی رائٹ والے وزیر، اس کے ہی لیفٹ والے وزیر اس ملعون کو ملک سے فرار کرانے میں پیش نظر آتے ہیں۔ ساتھیوں، یہ کیسی سیاست ہے؟ یہ کیسا بے وقوف بنانے کا طریقہ ہے؟ دعویٰ کیا گیا ریاست مدینہ کا، آج ہم یہاں پر اس بات کو بیان کر دینا چاہتے ہیں، یاد رکھو ریاست مدینہ کا پہلا ستون ابو بکر صدیق تھا، عمر فاروق تھا، ذوالنورین تھے، علی المرتضیٰ تھے۔ اور آج ہم سے بات کی جاتی ہے یہ ملا، یہ ملوانے، ان کا سیاست سے کیا لینا دینا ہے؟ یاد رکھو علامہ اقبال اس بات کو کہہ گئے، جدا ہو دین سیاست سے تو آ جاتی ہے چنگے۔ اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیاست کے بھی امام تھے، مسلح کے بھی امام تھے۔ عمر فاروق وہ سیاست کے بھی امام تھے، مسلح کے بھی امام تھے۔ اور حضرت عثمان، آپ سیاست کے بھی امام تھے، مسلح کے بھی امام تھے۔ اور علی المرتضیٰ، آپ سیاست کے بھی امام تھے، مسلح کے بھی امام تھے۔ آج ملک میں ایک مرتبہ پھر سیاسی گہما گہمی اپنے پورے عروج پر، ہر کوئی اپنے منشور کی بات کرنے والا، کوئی روٹی کپڑا اور مکان اس کے نام پر آپ سے ووٹوں کو طلب کرنے والا، کوئی اور نعرے کو لگانے والا، کوئی کسی اور نعرے کو لگانے والا، مگر ہماری دعوت، ہماری سیاست تو بڑی سیدھی سادھی، اور یہ آج ہماری سیاست کا آغاز نہیں ہوا۔ جو لوگ اہل حدیث کی تاریخ سے واقف ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے پہلے امیر جب پاکستان معرض وجود میں آیا، سیدنا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ، وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے پہلے امیر تھے۔ اور ملک میں چلنے والی سیاسی تحریک ہو، مذہبی تحریک ہو، تحریک ختم نبوت ہو، سیدنا ابو داؤد غزنوی ہمیں صف اول میں نظر آتے ہیں۔ اور اس دور میں تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی ایک مجلس عمل اس کو قائم کیا گیا۔ اگر آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو اس بات کو نوٹ کر لیجئے، پہلی مجلس عمل جو جب تحریک ختم نبوت کو چلایا گیا تو اس کے ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے سیدنا ابو داؤد غزنوی کو منتخب کیا، اور پھر سیدنا ابو داؤد غزنوی نے ہی نہیں ملکی سیاست میں اہم رول ادا کیا۔ پھر اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے پہلے ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے۔ پھر آپ امیر کے طور پر اپنی خدمات کو انجام دیتے رہے، ملک میں چلنے والی جتنی سیاسی مذہبی تحریک تھی آپ ان میں پیش رہے، قید و بند کی صعوبتوں کو بھی برداشت کیا۔ پھر آگے چلتے آئیے، محدث زمان حضرت حافظ محمد گوندلوی کہ جو آج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں جتنے بھی شیوخ الحدیث ہیں،
बड़े बड़े हमारे उलमा हैं, सब बिल वास्ता या बिला वास्ता उनके शागिर्द। किसी ने हजरत हाफिज मोहम्मद से इस बात को पूछा, हजरत हाफिज साहिब आप मुहद्दिस ज़मा, आप मुफस्सिर कुरान, मगर आप अपनी किसी तसनीफ का जिक्र तो फरमाइए कि आपकी कौन सी किताब है जिसको पढ़ा था। अल्लामा शहीद ने अपनी तकरीर में कहा कि हाफिज साहिब से इस सवाल को करने वालों सुनो, हाफिज मोहम्मद गोंदलवी की एक छोटी सी किताब को देख रहे थे, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर को देख, और आपसे बात की बात करते हैं। अल्लामा शहीद जो सारी जिंदगी अहले हदीस के अरूज की, अहले हदीस के वकार की सियासत को करते रहे, अहले हदीस की अजमत की सियासत को करते रहे। ये अल्लामा शहीद के तारीखी अल्फाज थे, अहले हदीसों तुम्हें अगर एहसास से ज़ौक़ हो जाए, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा मुकाबला करने की जुर्रत नहीं कर सकती। और आज हम कोई नए नए मैदान सियासत में नहीं उतरे। हमारी तारीख बड़ी ताबनाक, बड़ी रोशन। आज हम जुर्रत से, हिम्मत से गलियों में, चुरस्तों में, बाजारों में लफ्ज़ अहले हदीस, उसके नाम को डंके की चोट लेते हैं। अल्लाह की कसम, इसमें हमारे अस्लाफ की सियासी जद्दोजहद का नतीजा है कि आज हम डंके की चोट लफ्ज़ अहले हदीस का चर्चा करते हैं। एक वो वक़्त था कि लफ्ज़ अहले हदीस को लेना जुर्म समझा जाता था। वहाबी और काफिर, इनको दो मुतरादिफ अल्फाज समझा जाता था। कोई अहले हदीस किसी की मस्जिद में नमाज को अदा करता, लोग कहते हैं पूरी मस्जिद को धोया जाए, मस्जिद नापाक हो चुकी है, पलीद हो चुकी है। अल्लाह के फजल करम से यह हमारे अस्लाफ की मेहनत का नतीजा था, अहले हदीस के वकार की जंग का नतीजा था कि आज हम डंके की चोट काल अल्लाह और काल रसूल की दावत को आपके सामने लिए हुए बैठे। और साथियों, जिस तरह मेरे से पहले इस बात को यहां बयान किया गया, शाह साहिब की राय का हम एहतराम करते हैं, लेकिन अगर मुश्तरकात पे मजहबी जमातों का भी इत्तेहाद हो जाए तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। आपकी बात बजा कि आज हम उस नहज पे आ चुके कि हम एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगाने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर रिकॉर्ड को उठाया जाए, रिकॉर्ड को उठाया जाए, जब से पाकिस्तान मारद वजूद में आया है उस वक़्त से लेकर आज तक जितनी भी हुकूमतें मारद वजूद में आई हैं, अल्लाह की कसम डेटे की बात करता हूँ, हकायक की बात करता हूँ कि सबसे कम करप्शन अगर आपको जिस दौरे हुकूमत में नजर आएगी वो मजलिस अमल की हुकूमत। मौलवी को अपने मदरसे से, अपनी मस्जिद के अलावा कितनी को करप्शन कर सकता है? वो अपने मदरसे का कोई प्लाट ले लेगा, कोई अपने मस्जिद के लिए कोई प्लाट ले लेगा, इसको अलॉट करा लेगा, वो भी इसका जो कानूनी तरीका है। लेकिन हम इस बात को समझते हैं कि अल्लाह के फजल करम से अहले हदीस का, उसके वकार का ख्याल रखा जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि हम बगैर सोचे समझे जिससे हमने इत्तेहाद किया है, बिला चूरो चुरा हम जो उसके सामने अपने सरे तस्लीम को हम कर दिया, बल्कि हम उस सियासत के कायल हैं कि जब सुलह हुदैबिया के दिन उर्वा बिन मसूद अभी इस्लाम को कबूल नहीं किया था, मुज़ाकरात के लिए आकाए कायनात के सामने हाजिर। बाद लोगों की आदत होती है वो मुज़ाकरात के दौरान बात ऐसे करते हैं, अपने हाथों को हिलाते हुए, इशारा करते हुए, उनकी आदत होती है वैसे बात करते हैं। मुज़ाकरात चल रहे, उर्वा बिन मसूद अपनी आदत के मुताबिक अपने हाथों को हिला हिला के बात कर रहे। ऐसे अस्ना में उर्वा के हाथ आकाए कायनात की दाढ़ी मुबारक को लगे। मुगीरा बिन शोबा पास मौजूद है, अपनी तलवार पर हाथ कमाया, कहा उर्वा अपने नापाक हाथ को पीछे कर ले। मुसलमानों की गैरत इस बात को गवारा नहीं कर सकती कि हमारे आका, हमारे रहनुमा को किसी गैर मुस्लिम के हाथ पीछे। अल्लाह की कसम, अहले हदीस की गैरत का, आपकी इज्जत का, आपके वकार का भरपूर तरीके से हया दिखा जाए, बाइज्जत तरीके से उसी के साथ चला जाएगा इंशाअल्लाह। जो हमारे वकार का, जो हमारी इज्जत का ख्याल रखने वाला। आप आज अहले हदीसों, जमीयत अहले हदीस सिंध का ये नुमाइंदा इजलास है, जिले नादम, जिले उमरा यहाँ पे मौजूद है।
ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کو چاہیے آپ موقع بموقع اپنی میٹنگز کو بلائیے، اجلاس کو منعقد کیجیے، اپنی سفارشات کو ترتیب دیجیے، آپ اس بات کا فیصلہ کیجیے کہ اہل حدیث کے وقار کے لیے، اہل حدیث کے عروج کے لیے، ہماری غیرت کے لیے، ہماری حمیت کے لیے ہمارا کس پارٹی کے ساتھ چلنا جو ہے وہ مناسب ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان سفارشات کو ترتیب دیجیے، اور اگر کوئی آپ میں سے آپ کے ارد گرد مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے پلیٹ فارم سے الیکشن کو لڑنا چاہے، وہ اپنی پوری لسٹ کو مرتب کرے کہ وہ کتنے ووٹ، اس کا سیاسی بیک گراؤنڈ، اس کی برادری کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اپنا ہوم ورک مکمل کیجئے، ہم تلک پہنچائیے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی نشست، ہمارا جس سے بھی اتحاد ہو، پنجاب میں آپ کو ہماری پالیسی کا پتہ لگ چکا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا کہ لوگ جن کے ذہنوں میں یہ تشویش ہوتی ہے کہ ان دنیا دار جماعتوں، ان کے ساتھ اتحاد کرنے کا ہمیں کیا فائدہ، تو اس بات کو آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے کہ اگر اسی سیاست کے زینے کو استعمال کرتے ہو تو ہمارے جو جماعت کے امیر ہیں جناب سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب، وہ سینٹ میں موجود نہ ہوتے، ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب سینٹ میں موجود نہ ہوتے، پھر یہ کیوں کر ممکن تھا کہ ناموس صحابہ بل کو پیش کیا جاتا ہے، پھر اس کو سینٹ سے پاس کروایا جاتا ہے۔ تو ساتھیوں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ سیاست میں حصہ لے، ہماری دعوت تو بڑی سیدھی سادی دعوت ہے۔ ہم نے کائنات کے باسیوں کو اس بات کی دعوت نہیں دینی کہ نواز شریف کی عظمت کی طرف، اس کی منقبت کی طرف ہم نے نہیں بلانا۔ ہم نے تمہاری دعوت تو بڑی عام ہے، بڑی سیدھی ہے، بڑی سچی ہے، بڑی سچی ہے اور بڑی اصلی ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں جب بھی موقع بنا، نہ ملے تب بھی، مل جائے تب بھی، ہماری دعوت سیدھی سادی دعوت۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔